بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے نوجوان بھائی، آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، تعلیمی بیداری، میں آپ کے علم میں لانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند نے 24 جنوری سے 26 فروری تک تعلیمی بیداری مہینہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جمعیت علماء کی تمام یونٹوں کو، چاہے وہ صوبائی یونٹیں ہوں، چاہے وہ ضلعی یونٹیں ہوں، اور چاہے وہ تحصیلی اور گاؤں کی یونٹیں ہوں، سبھی کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تعلیمی بیداری کے عنوان پر پروگرام کیے جائیں، لٹریچر شائع کیے جائیں، اور معاشرے میں دینی تعلیم سے جو دوری پیدا ہو رہی ہے، اس دوری کو دور کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہو، اس طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، چونکہ ابھی پرسوں ہی جمعیت علماء کا ایک بڑا اجلاس رام لیلا میدان میں منعقد ہوا ہے، جس نے پورے ہندوستان کے باطل کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت میں توحید پرستی کے اعتبار سے اور دعوت توحید کے اعتبار سے اس اجلاس کا جو پیغام گیا ہے وہ نمایاں ہے۔ ہم سب میڈیا میں اس کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ چونکہ سبھی ذمہ داران اس اجلاس میں لگے ہوئے تھے، اس لیے تعلیمی بیداری کی طرف خاطر خواہ پروگراموں کی طرف توجہ نہیں ہو پائی تھی، لیکن خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ ہماری سرزمین سے، سرزمین بدرخواہ سے، اور سرزمین بدرخواہ سے کہ اس DSA میموریل اکیڈمی، ڈاکٹر شاکر علی میموریل اکیڈمی سے، چونکہ ڈاکٹر شاکر صاحب کا ذکر نہ کرنا، ان کے نام سے پروگرام ہو اور ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ناشکری کی سی بات ہوتی ہے۔ علاقے میں جمعیت علماء کی شناخت کرانے میں ان کا بڑا کردار اور بڑا اہم رول رہا ہے۔ ابتدائی اولین جمعیت علماء کے ذمہ دارانوں میں اور ممبران میں وہ رہے ہیں، انہی کے نام پر اس تعلیمی بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ جو پیغام جمعیت علماء پورے ملک میں دینا چاہ رہی ہے، ہمارے ضلع میں اس کی شروعات سرزمین بدرخواہ اور ڈاکٹر شاکر صاحب کے نام سے لگائے ہوئے اس پودے، اس اسکول کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ تعلیم کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بیانات علماء کرام کریں گے، ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے حج کرنا ہر مال والے مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیں جیسے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ حرام ہے۔ توجہ سے سننا، بہت تقریر کرنے لمبی چوڑی کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ جیسے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ حرام ہے، جیسے روزہ ترک کر دینا گناہ کبیرہ حرام ہے، جیسا مال والوں کے لیے حج نہ کرنا گناہ کبیرہ حرام ہے، ویسے ہی علم دین کا نہ سیکھنا گناہ کبیرہ حرام ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نماز نہیں پڑھی آپ نے، نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا، احساس ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دی، بہت بڑا گناہ کر دیا۔ روزہ نہیں رکھا آپ نے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ آپ نے چھوڑ دیا، احساس دل میں پیدا ہوتا ہے روزہ نہیں رکھا، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جیسے روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ حرام ہے،
کرنی چاہیے کہ نماز نہیں پڑھی آپ نے ظہر کی نماز نہ پڑھنے کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. روزہ نہیں رکھا آپ نے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. آپ نے علم دین نہیں سیکھا، آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، تبلیغی جماعت میں دین کے راستے میں آپ وقت لگا رہے ہیں، لیکن اگر علم دین سیکھنا آپ نے شروع نہیں کیا ہے، یہ علم دین سیکھنے میں آپ لگے ہوئے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو، علم دین نہ سیکھنے کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں برابر لکھا جا رہا ہے. کتنا ضروری ہے علم دین کا سیکھنا. اور خاص طور سے تعلیمی بیداری کی بات چل رہی ہے، تو تعلیمی بیداری کتنی ضروری ہے اور تعلیم کتنی ضروری ہے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. جمعیت علماء کے اولین صدر محترم پہلے جناب حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کا مکتوب پڑھا تھا. انہوں نے اس وقت میں لکھا تھا کہ ہر گاؤں میں مسلمانوں کے لیے ایسے مکاتب کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں دینی تعلیم کو عام کیا جائے، دینی تعلیم بچوں کو دی جائے، دنیاوی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے، دینی اور دنیاوی تعلیم کا سنگم ہو. ایسے کم از کم 5ویں کلاس کے مکاتب ہر گاؤں میں ہونا ضروری ہے. اور یہ اس وقت میں لکھا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے تقریباً. اب 100 سال کے بعد کتنا ماحول بدل گیا ہے، کتنے حالات بدلے ہیں. تو اگر اس وقت کے منظرنامے میں آج کے حالات میں دیکھا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آج کے ان حالات میں ہر گاؤں میں ایک ایسا انٹر کالج ہونا ضروری ہے جہاں بچے اور بچیوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہو اور دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے. دونوں تعلیمیں اسلامی ماحول میں رہ کر کے دنیاوی تعلیم وہ حاصل کرے. اگر اس وقت کے پس منظر میں آج کے حالات میں دیکھا جائے تو انٹر کالج ہونے چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں حالات کو، ہماری بچیاں اسکولوں میں پڑھنے جاتی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. ہمارے گھروں سے وہ نکل کے اسکول میں گئی، بیگ اسکول میں رکھا ہمارے بچوں نے اور بچیوں نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے، اور وہ دوستی بنا کر کے راستوں میں گھوم رہے، نہر کے کنارے گھوم رہے. ہمارے اپنے گاؤں میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ہزاروں بچیوں کے ایمان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. آج ہر گاؤں کی یہ رپورٹ ہے. اس لیے جمعیت علماء ہند بھی اس بارے میں خاصی فکر مند ہے. جمعیت علماء ہند نے اپنے 34ویں اجلاس عام میں باقاعدہ طور سے لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے قیام کے بارے میں تجویز منظور کی ہے، اور اس کے لیے تمام لوگوں سے اپیل بھی کی ہے اور خود بھی محنت کرنے کا اعلان کیا ہے. بس میں وہ لڑکیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے قیام کے متعلق جمعیت علماء نے جو تجویز پاس کی ہے، اس تجویز کا متن آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا اور باقی علماء کرام تعلیم کی اہمیت پر بیان کریں گے. لڑکیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے قیام کی تجویز یہ جمعیت علماء نے ابھی پرسوں کے اجلاس میں پاس کی ہے. جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام آج کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت و اہمیت پر خاص طور سے متوجہ کرتا ہے. لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت سب کے لیے یکساں ہے. ہمارے دیش میں تعلیمی پسماندگی کا ایک بڑا سبب لڑکیوں کی تعلیم میں پسماندگی ہے، یعنی لڑکیوں کا پڑھا لکھا نہ ہونا ہے. لڑکیوں کے تعلیم کے مواقع بھی ان کی تعداد اور ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہے. بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کا اثر زمینی سطح پر جیسا ہونا چاہیے ویسا ہرگز نہیں ہے، اور سماج اور سرکار دونوں ہی کو اس سلسلے میں سنجیدہ ہونا چاہیے اور سب سے پہلے ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے جو لڑکیوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے
مسلم معاشرہ پہلے ہی سے پسماندگی کی سب سے نچلی سطح پر ہے، یہ رپورٹ ہے۔ تعلیم کے حوالے سے مسلم معاشرہ پہلے ہی سے پسماندگی کی سب سے نچلی سطح پر ہے۔ حال ہی میں حجاب کے عنوان سے ان کو اپنی تعلیم جاری رکھنے سے روکا جانا اس کی ایک بدترین مثال ہے۔ لڑکیوں کے لیے مخصوص ادارے نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ہماری لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں یا انہیں مخلوط اداروں میں جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اخلاقی اور دینی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے فوری عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام مسلمانوں کے صاحب ثروت اور تعلیمی میدان میں کام کرنے والے ماہرین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بچیوں کے لیے اسکولوں اور کالجوں کا نیٹ ورک قائم کرنے کی تحریک چلائیں اور ٹارگیٹ متعین کر کے ہر علاقے میں لڑکیوں کے لیے تعلیمی اداروں کا ایسا جال بچھائیں کہ ہر لڑکی اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے مطابق بے خوف و نڈر تعلیم حاصل کر سکے۔ ساتھ ہی یہ اجلاس والدین کو بھی، یعنی آپ کو بھی، ساتھ ہی یہ اجلاس والدین کو بھی متوجہ کرتا ہے کہ موجودہ حالات میں وہ حوصلہ نہ ہاریں اور اسلامی تعلیم کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی دینی و عصری تعلیم کا مکمل نظام قائم کریں اور مکمل نظام قائم کرنے